بنو اسرائیل میں اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے عقیدے اور شریعت میں تبدیلی اور تحریف کر ڈالی، تو حق مٹ گیا اور باطل کا ظہور ہونے لگا۔ ظلم و ستم اور فساد کا دورہ دورہ ہوا۔ امت اور انسانیت کو ایسے دین کی ضرورت محسوس ہوئی جو حق کو حق اور باطل کو مٹا دے، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف چلائے۔ تو رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء اور رسل اس لیے مبعوث فرمائے تاکہ وہ اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیں اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ تو ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ واحد کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اور انبیاء اور رسل میں آخری اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی کوئی رسول قیامت تک اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور ہر نبی خاص طور پر اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب لوگوں کی طرف عام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے پہلے آنے والے اور بعد میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے شعور نہ رکھنے کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ وہ انہیں ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں، نور ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی قریشی عام الفیل، جس میں ہاتھیوں والے کعبہ منہد کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور مکہ مکرمہ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش اور احسن اور بہتر ادب سیکھنے کے لیے ان کی تربیت کا انتظام فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و تعلیم سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اور پیدائشی اعتبار سے قوم میں سے احسن اور اعلیٰ قرار پائے، عظیم اور وسیع علم والے تھے۔ وہ بات کے سچے، پکے اور امانت دار تھے، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے تھے، جس کی بنا پر قریش انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اور پرورش کرتے رہے، ان کی عزت اور تکریم کرتے، 40 برس سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس ڈر سے کہ آباء و اجداد ان کو دین ترک کرنے پر قریش سے آراء کر دیں گے، اسلام قبول کیے بغیر ہی فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ غلہ بانی اور تجارت تھا۔ ختیجہ بن خلید رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جاتے، جس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، دیانت اور اخلاق اس قدر پسند آیا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے ساتھ ساتھ خلوت پسند ہونے لگی تو وہ غار حرا میں کئی دن رات گوشہ نشین رہ کر اپنے رب کی عبادت بجا لاتے، اس سے دعائیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں، شراب اور اخلاق سے نفرت اور بغض رکھتے، پوری زندگی ان کی طرف التکاف بھی نہیں فرمایا تھا، اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو سیلاب کی بنا پر کعبہ کی دیواریں خستہ حال ہونے کی وجہ سے قریش نے اسے تعمیر نو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ جب حجرہ اسود کا معاملہ پیش آیا تو قریش آپس میں اختلاف کرنے لگے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل مانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر اس میں حجرہ اسود کو رکھا، پھر قبائل کے دونوں بڑے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ایک ایک کونے سے پکڑ لیں۔ اس طرح سے پکڑنے کے بعد ان سب نے مل کر اٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اس جگہ پر لگا دیا اور اس کے آگے دیوار بنا دی گئی۔ اس طرح سب کے سب راضی ہوئے اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اہل جہالیت میں کچھ خصلتیں بھی تھیں، مثلا کرم، وفا، شجاعت و بہادری، کچھ دین ابراہیم علیہ السلام سے مثلا بیت اللہ کی تعظیم اور طواف، حج اور عمرہ، قربانی ذبح وغیرہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بری عادتیں بھی تھیں، خصلتیں بری بھی موجود تھیں، مثلا زنا، شراب نوشی، سود خوری، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، ظلم و ستم کرنا۔ سب سے قباح کام بتوں کی عبادت تھی۔ دینی ابراہیمی میں تبدیلی کرنے اور بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلا شخص عمرو بن لہی مکہ مکرمہ میں بت درآمد کرتا اور لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کی دعوت دیتا۔ اس کے بعد عربوں نے کئی اور بت بھی بنا لیے جن کی عبادت کرنے لگے۔ وادی قدید میں مناع اور وادی نخلا میں عزیزی اور کعبہ کے اندر حبل، کعبہ کے ارد گرد بہت بت ہی بت بنا لیے، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے فیصلے کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں سے کرواتے۔ جب اس صورت میں شرک و فساد عام ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں مبعوث فرمایا۔ ان کی عمر 40 برس تھی۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلانے اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی، تو قریش مکہ نے اس سے انکار کیا، تو اس طرح ان بتوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جانے لگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے ان بتوں کو توڑ کر نیست و نابود کر دیا۔ حق غالب آ گیا اور باطل جاتا رہا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، جس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، فرشتہ آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، تو حضرت فرشتے نے تکرار سے کئی بار کہا اور تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، تو پڑھ، اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا،
تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس لوٹے تو یہ تمام کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ کہنے لگے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلح رحمی اور سچی بات کرنے والے ہیں۔ آپ کمزور اور ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیر کی مدد کرتے اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو کہ جاہلیت میں نصرانی ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے ورقہ سے سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا یہ تو وہی پاک باز ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ جب انہیں ان کی قوم اذیت دیں اور انہیں وہاں سے نکال دیں تو وہ صبر سے کام لیں، اور وہی کچھ مدت کے لیے رک گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ وہ ایک دن چل رہے تھے تو اچانک ایک بار پھر آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے کو دیکھا تو گھر واپس آ کر چادر اوڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے اس بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ چل نکلا اور مسلسل وحی آتی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 برس تک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت خاموشی کے ساتھ دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھل کر اور ظاہری دعوت دینے کا حکم نازل فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور بڑے پیار کے ساتھ بغیر حق کی دعوت کسی لڑائی فساد کے بغیر حق کی دعوت دینی شروع کی، اور سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، پھر ان کے ارد گرد والے لوگوں کو، اور پھر سب عرب والوں کو، اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کو ظاہر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سنائیں اور مشرکوں سے اغراض کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غنی اور شرف والے اور کمزور، ضعیف، فقراء اور تھوڑے مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ ان سب کو دین اسلام کی بنیاد پر اذیتیں دی گئی، بعض کو تو قتل بھی کر دیا گیا۔ کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تاکہ قریش کی اذیت سے فرار ہو سکیں اور چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت سے دوچار کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی ہوئی تو نبوت کو 10 برس گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، قریش کی اذیت اور تکالیف سے بچاؤ اس دنیا فانی سے بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے۔ آپ کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وہ بھی 50 سال کے ہوئے تو اس دنیا فانی سے چلی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی اذیت کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ قریش کی جرت اور بڑھ گئی، ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی نیت سے صبر سے کام لیا۔ جب قریش کی اذیت اور تکالیف اور جرت میں اضافہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کی جانب ہجرت کی اور وہاں کے لوگوں کو دعوت توحید دی، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اذیتیں تکالیف دی اور پتھر برسائے، حتیٰ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں خون آلودہ ہو گئے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر حج کے موسم میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل امین کی صحبت میں معراج کی سیر کروائی۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، پھر انہیں آسمان دنیا پر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آدم، اچھے اور سعادت مند لوگوں کی روحوں کو ان کے دائیں جانب دیکھا۔ دوسرے آسمان پر لے جائے گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور پانچویں میں ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان سے کلام فرمایا اور ان کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرماتے ہوئے 5 نمازوں کا حکم دیا، اس کا اجر 50 ہی رہنے دیا، 50 نمازوں کے برابر ثواب 5 نمازوں کا عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ 5 نمازوں کو پڑھنے پر 50 کا ثواب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے قبل ہی مکہ واپس تشریف لائے تو جو کچھ رات کو ہوا اس کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مومنوں نے اس کی تصدیق کی، اور کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ